السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پہ رکھی۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، یہ سب پر ضروری ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین نہیں سیکھ سکتا ہوں، یہ نہیں ہوگا، سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں، یہ بھی ضروری ہے۔ کسی آدمی نے دین سیکھا اور دین پر چلا نہیں، یہ جہنمی ہے، بہت بڑا جہنمی ہے، پاپی ہے کہ تم نے دین سیکھا اور دین پر چلے بھی نہیں۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش کریں۔ آدمی کوشش میں لگا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک اسلام اور دین تو ایک ہی رہے گا، تو بدلے گا نہیں، لیکن اس کے پھیلانے کے طریقے بدلتے رہیں گے۔ پہلے محدثین پیدا ہوئے، پہلے صحابہ چلے، انہوں نے کام کیے، پھر وہ کھیپ گئی، وہ دور بند ہوا، پھر محدثین کا دور آیا، گھر گھر میں حدیث، گھر گھر میں حدیث، گھر گھر میں حدیث، فقہ۔ وہ دور کم ہوا، اس کے بعد دور آیا یہ نقشبندی، چشتیہ، سہروردیہ، یہ دور آیا، شیخ عبد القادر جیلانی، پھر اجمیر میں ندن اجمیری چشتی، یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو وجود میں آئے اور انہوں نے دین کا کام کیا اپنے اپنے ڈھنگ سے۔ پھر وہ ختم ہوا تو مدارس کا دور شروع ہوا، وہ اب تک چل رہا ہے، ایسا بھی چل رہا ہے لیکن چل رہا ہے۔ اور پھر جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا جو سدا بہار ہے، جہاں پر جاؤ وہاں جماعتیں ہوتی ہیں، مسجد جماعت بیٹھتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، جماعتوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے، تو یہ چلتا رہے گا، لیکن ہر زمانے میں طریقہ بدلتا رہے گا۔ اب واٹس ایپ کا زمانہ آیا، فیس بک کا زمانہ آیا، کچھ چیزیں اس پر نشر ہو رہی ہیں، لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو دین کی حفاظت اللہ کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دین سیکھے، اپنے دین پر چلے، اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگا رہے۔ آسان کوشش ہمارے نزدیک دعوت و تبلیغ کا کام ہے،
یہ آسان ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں لکھ سکتا, ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا, ہر آدمی جو ہے واٹس ایپ پر سبق نہیں دے سکتا, امانت ہے. ہر آدمی جو ہے بکھرے موتی نہیں لکھ سکتا, ہر آدمی جو ہے یہ کرے تفسیر, یہ تو نہیں. لیکن ہر آدمی اتنا کہہ سکتا ہے کہ بھائی نماز فرض ہے, نماز پڑھ لے. اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا ضروری ہے, قرآن پڑھ لے. اور اب تو دعوت و تبلیغ کا کام آسان ہو گیا, ورنہ جس زمانے میں ہم چلے لگاتے تھے, آپ کے یہاں جام نگر میں جہاں ظہر میں نے خطبہ دیا وہاں خود میں نے پتھر کھائے ہیں. جہاں آج جو میں نے نکاح پڑھایا ہے نا, وہاں میں نے خود پتھر کھائے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا قصہ بیان کر رہا تھا, میرے ساتھ اربوں کی جماعت تھی, ابا نے بھیجی تھی, اور جو ہے مجھے خود یاد ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا قصہ اس وقت ہم بہت بیان کرتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا قصہ وہ بیان کر رہا تھا, اور باہر سے پتھر پر پتھر, پتھر پر پتھر. میں تو اب وہ نمبر پتہ نہیں وہ ہے بدل گیا ہے تو میں نے غور سے دیکھا نہیں, لیکن 30 سال میں تو ایک نسل بدل جاتی ہے. اس قصے کو بھی 30 سال ہو گئے تو نسل بدل گئی. یہ آپ کے جام نگر میرے ساتھ ہوا ہے کہ ہمارے ساتھی تھے, یہ منیر بھائی تھے, دوسرے ساتھی تھے, انہوں نے بچ بچاؤ کی جگہ پہ رکھا. بھائی کیا کرے, والوں کو بھیج دیں, مہمان جماعت ہے, کئی دنیا میں دھمال ہوگی, چلو یہ تو ٹھیک ہے. خالی اب تو الحمدللہ وہ بھی تبلیغ میں نکلنے لگے. اللہ کا شکر ہے کہ اب تو وہ لوگ بھی تبلیغ میں نکلنے لگے. ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں نکلے, اب تو ماحول بدل گیا. اس سے پہلے جب وقت لگاتے تھے تو اب تو دعوت تبلیغ میں ہمارے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بھائی مولوی یونس قدر کر لو, انعام کا دور ہے, انعام کا دور, یعنی کھانے پینے کا دور ہے. بھائی کھا پی کے بھی تبلیغ کا کام تو کرو. ہمارے ابا یہ کہتے تھے, پہلے جب ہم وقت لگاتے تھے تو ابا جو ایک جماعت دیتے تھے برکت نظام الدین کو, بیٹا یہ 15 آدمی ہیں, بوڑھے ہیں, کچھ جوان ہیں, 1000 روپے میں ان کا چلہ پورا کرانا ہے, اور ایسا کام کرنا کہ یہ تم کو چھوڑ کر بھاگے نہیں اور تم ان کو چھوڑ کر بھاگو نہیں. سمجھ گیا نہیں, وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جانے اور میں ان کو چھوڑ کے نہیں آؤں. نظام الدین آنا, میں تم کو پوری جماعت لے کر آنا. جب تم آؤ گے تو سب سے پہلے میں دیکھوں گا 15 ہے کہ نہیں. ابا کہتے ہیں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ 15 ہے کہ نہیں. آپ ہمیں پوچھے, اچھا وہ جماعت میں کہتے 4 لیوا تھی, 4 کاٹھیا واڑی, گجرات اور کاٹھیا واڑ, سمجھ گئے نا. کاٹھیا واڑ میں پھر جام نگر کا علاقہ, یہ سب کیٹیگریاں ہیں. 4 کاٹھیا واڑی ہو گئے, 8 ہو گئے. اچھا 4 جو ہے وہ یو پی کے, وہ تو بہت بڑا بھاری معاملہ ہے وہاں کے دیہات لوگوں کا. اور 2-3 جو ہے کوئی مہاراشٹر کا, ایک اکولا کا, ایک ایم پی کا, ایسے کر کے 15 آدمی امیر بنا دیا ہم کو. ان کو قرآن سکھانا, دیکھو ان کو جو بزرگ نہیں بنانا ہے, ابا مجھے ان کو پیر نہیں بنانا ہے, ان کو کوئی بہت لمبا چوڑے حدیثیں نہیں سکھانی ان کو, بس ان کو تو انسان بنا کے واپس لانا, یہ انسان بن جائیں. ابا کیا سکھاؤں؟ ابا کہتے تھے کہ ان میں سے کسی کو بھی قرآن نہیں آتا, قرآن اتنا سکھا دو کم سے کم کہ ان کی نماز ٹھیک ہو جائے. اور پھر یہ کہ ان کی مسجد میں کوئی امام ان کا بھاگ گیا ہو یا امام بیمار ہو گیا ہو, میرے دیہاتی کی مسجد میں ایسا ہی ہوتا ہے کبھی, تو کم سے کم یہ لوگوں کو نماز پڑھا سکے, یہ ابا کہتے تھے. اب ہم لے کر نکلے 15 بوڑھے. اب ہمارے جماعت کے اندر 4 بوڑھے ایسے تھے جو چائے نہیں پیتے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ 1000 روپیہ جو جمع کرایا تو اس میں چائے کا خرچہ بھی ہوگا نا. جب ہم لوگ چائے پی کر بیٹھے نا 4 بوڑھے آتے تھے, مولوی صاحب 4 آنا واپس کرو, ہم نے چائے نہیں پیے. اتنا بھی حساب کرتے تھے وہ. ارے بھی دیتے ہیں تعلیم میں تو بیٹھ جاؤ, ابھی تعلیم بعد میں, پہلے 4 آنا واپس کرو ہمارا. اچھا بھی 4 آنا واپس, ہم نے چائے نہیں پی. اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے
تو بوڑھے کچھ کئی بوڑھے ایسے جو کہتے تھے کہ ہم تو پیدل آئیں گے، آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہے تو آؤ، نہیں آنا ہے تو آپ کار میں جاؤ، آپ کسی میں بھی جاؤ۔ اب ہم جب وہاں پہنچ گئے، بسوں میں جاتے تھے، اس زمانے میں کاریں کہاں ہوتی تھی؟ اس زمانے میں کاریں کہاں ہوتی تھی؟ اس زمانے کے اندر استقبال کہاں ہوتا تھا؟ اس زمانے میں اگر کوئی چائے کو پوچھ لے تو سمجھتے تھے کہ ہم بادشاہ بن گئے۔ آپ کے یہاں جام نگر میں بھی ہم کو کوئی یہ پوچھ لے بھائی ہمارا تیا کھاوا کھاوا اب جو آ جائے جموا ہمارا تیا، ارے بھائی دعوت آئی، دعوت دعوت دعوت۔ اب اللہ نے کیسا ہرا بھرا کر دیا، ماشاءاللہ، کھانا ہے، فروٹ ہے، مسجدیں ہیں، کاریں ہیں، یہ سب دعوت کے کام کی ابتدائی محنتیں جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اب ہم بس کے ذریعے پہنچے، وہ بوڑھے جو ہے پیدل پہنچے، وہاں جا کر مشورے میں بیٹھے، ان کا کوئی مشورہ نہیں، بس کے ٹکٹ کے کتنے پیسے ہوئے؟ 8 آنا، ہمارے 8 آنا واپس کرو، لو بھائی 8 آنا واپس تمہارا، چلو اب بیٹھیں گے تعلیم میں۔ اب تعلیم کرانے بیٹھے تو بوڑھے کہتے تھے ہم تو تھکے ہوئے ہیں، ہم تو سو جاتے ہیں، رات کو جو ہمارا دماغ ٹھیک ہوگا تب تعلیم کریں گے، آپ ہماری تعلیم کی فکر مت کرو، ہم خود تعلیم کر لیں گے۔ کیا کرو گے آپ؟ جماعتوں میں آج کی لڑائی کہیں پر ہوتی ہے کہ آج کھانا اچھا نہیں پکا۔ آج کل ہمارے جماعتیں جو یار آج کھاوا سادو نہیں بڑھائیں گے، آج کھانا اچھا نہیں پکا، آج اس پر لڑائی ہوتی ہے۔ ہماری اس جماعت میں کھانا اچھا پکنے پہ لڑائی ہوتی ہے۔ آج کھانا اچھا پکا، تیل زیادہ ڈالا، 5-6 الائچیاں زیادہ کی، خرچہ زیادہ ہوا، یہ دور تھا۔ اب وہ دور ختم ہو گیا۔ مجاہدے کے بعد آدمی جو ہے وہ بنتا ہے، اس میں حکمت، اخلاص، محنت یہ ضروری ہوتی ہے۔ اور آپ کو میں بہت اہم نصیحت کرتا ہوں، بہت اہم نصیحت۔ دل اللہ نے 2 قسم کے بنائے ہیں، یہ ہے تھوڑا گہرا مضمون، لیکن چہرے لگتے ہیں، کچھ علماء بھی ہیں، کچھ پرانے بھی ہیں، تو میری بات سمجھ پائیں گے، ورنہ اونچی باتیں کرو عام آدمی سمجھے نہیں تو کیا فائدہ۔ کہ دل جو ہے وہ 2 قسم کے ہیں، ایک دل کا نام ہے قلب سلیم، اور دوسرے دل کا نام ہے قلب سقیم۔ قلب سلیم کہتے ہیں بے داغ دل، جس دل کے اندر کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کسی کی کوئی برائی نہیں، یہ قلب سلیم۔ اس کی ہر عبادت، ہر دعا، ہر چلہ، ہر مشورہ، ہر جوڑ، ہر 3 مہینہ اللہ قبول کرے گا، وعدہ ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہمارے پاس قلب سلیم لے کے جو آئے گا ہم اس کو اٹھائیں گے۔ اور ایک ہے قلب سقیم۔ قلب سقیم کا مطلب جس دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہو، جس دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہو، جس دل کے اندر رذائل بھرے ہوئے ہوں، جس دل میں بدگمانیاں بھری ہوئی ہو، جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کیچڑ بھرا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سقیم۔ تو جس دل کے اندر بھی یہ رذائل ہوں گے، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی کوئی نیکی، کوئی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک عالم کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ میں علماء کا نام کیوں لیا؟ ہمارے یہاں بڑے علماء میں مولانا تھانوی شمار ہوتے ہیں، اور عربوں کے یہاں بڑے علماء میں ابن تیمیہ شمار ہوتے ہیں۔ عربوں کے یہاں وہ شمار ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں یہ شمار ہوتے ہیں۔ ان سب نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیمار دل، یعنی جس دل میں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر بھرا ہوا ہے کچرا، تو فرشتے کیا لکھے گا؟ مغرب کی نماز اس نے پڑھ لی، اوکے، یہ تو اوکے ہو گیا۔ اس کی جو نیکیاں ملے گی وہ نیکیاں بھی آ جائے گی، لیکن قبول نہیں کرے گا اللہ۔ نیکیاں ملنا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے، نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے، قبول کرانا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، ہم تو تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی جو بھی دین کا کام کرے، چاہے دعوت تبلیغ کا کام کرے، چاہے واٹس ایپ کے سبق کا کام کرے، چاہے قرآن کا ترجمہ لکھے، چاہے تفسیر لکھے، چاہے مدارس چلائے،
چاہے خانقاہ چلائے چاہے مکاتب چلائے، جو بھی دین کا شعبہ ہے وہ کرے، قلب سلیم کے ساتھ کرے تو وہاں قبول ہوگا۔ قلب سقیم کے ساتھ کرے گا تو نیکیاں ملے گی، لیکن قبول نہیں۔ قبولنے کا مطلب کیا ہے؟ قبولنے کا مطلب یہ ہے اس نیکی کا اثر نہیں نکلے گا۔ مثلا نماز، بے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا اثر کیا ہے؟ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی ہے نا۔ اگر قلب سقیم کے ساتھ پڑھے گا تو نماز کا اثر نہیں نکلے گا۔ ہاں نماز کی نیکی مل جائے گی، تو نیکی ملنا تو ہمارے شریعت میں سب سے آسان ہے۔ میاں بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، میاں بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو اور دیکھ کر مسکراؤ تو اللہ بھی آسمانوں پر مسکراتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، گھر جا کر عمل کر لینا کہ آج مولانا نے وظیفہ بتایا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں محبت کی نگاہ سے اور دونوں مسکرائیں، اتنا ہی کرنا ہے نا۔ تو پہاڑ تو نہیں کھودنا یار، کوئی مسجد تو نہیں بنانی، کوئی 3 چلا تو دینا نہیں ہے وہاں پر، صرف دیکھنا ہے محبت سے اور مسکرانا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے یہ عمل کو دیکھ کر اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ گھر جا کر عمل کرنا اور دل کی سلامتی کے ساتھ عمل کرنا، یہ نہیں کہ مول صاحب نے گھدوس ہے نا اطلاحوس ہو پر تاری ماری لڑائی جیسے یہ سے بھی تاری ماری جی لڑائی سے یہ سے، یہ نہیں۔ قلب سلیم کے ساتھ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا قلب سلیم کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور قلب سقیم کے ساتھ جو عمل ہوگا اللہ اسے پھینک دے گا، نیکی دے گا۔ نیکی لے لو، کوئی بات نہیں، اب نیکی لے لو، فرشتہ لکھ دے گا کہ عشاء کی نماز پڑھ لی اس نے، یہ سب ہو جائے گا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو تو صدقے کا ثواب۔ بتاؤ نیکی کرنا اتنا آسان ہے؟ میاں ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب، کتنا آسان ہے۔ حدیث شریف میں ایک دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آدمی وہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ کتنا آسان ہے۔ اگر آپ کہو تو آپ کو سکھا دو بھائی وہ دعا۔ ارے جام نگل والوں بولو تو صحیح، سکھاؤں؟ ہماری فیس ملے گی، 15 ستمبر سے پیدل جماعت نکالنی ہے یہاں سے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے پیدل جماعت کے لیے؟ خالی ہاتھ اوپر کر لو تاکہ میں دعا سکھاؤں۔ 1 2 3 4 اور 5 اور 10 تو نام دے دو یار، میں اتنا دور سے آیا تمہارے لیے۔ 5 اور چاہیے، 5 اور چاہیے، اتنا تو ہم پر احسان کرو آج۔ یہ ہو گیا 6 اور بتاؤ 4 کون ہے؟ 4 یہ 7 اور بتاؤ خالی ہاتھ اوپر کرو۔ 15 ستمبر سے پیدل جماعت نکال لی یہاں سے انشاءاللہ۔ ارے یار ہم نے تمہارے شہر میں پتھر کھائے اور میرے والد نے بھی چکر کھائے یہاں اور میں نے بھی چکر کھائے یہاں، اب جب یہ باغ ماشاءاللہ جمع تو ہمیں ہدیہ دینا چاہیے نہیں ہدیہ دینا چاہیے؟ تو ہم لفافہ تو مانگتے نہیں آپ سے چندہ تو مانگتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں بھی دین پر چلو اور دین کا کام کرو گے انشاءاللہ۔ اب پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں، جس نے یہ دعا پڑھی اس کے اکاؤنٹ میں اس دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں آ گئی۔ اتنا آسان کیا ہے حضور نے، جس نے بھی دعا پڑھی اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی۔ یہ میں بہت نیچے اتر کے بات کرتا ہوں، ورنہ علماء نے، جو بڑے علماء ہیں، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کہا ہے۔ اس کا مطلب کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان انسان، دیندار انسان مومن اور عورتیں مومن، جنات مومن، جنات کی عورتیں مومن، وہ سب شمار ہوگی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، جب پڑھیں تو اس وقت میں انسان کے ساتھ جنات بھی شمار ہوں گے۔ میں نے سارے قول چھوڑ دیے، آخری قول جس پر مہر ہے سب کی کہ جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔
کتنا آسان ہے ہماری شریعت کے اندر نیکیاں کمانا، کہ بہت آسان کیا، لیکن یہ کہ ہم اس پر دھیان نہیں دیتے. پیسے کے ملنے پر دھیان دیتے ہیں، وہ حساب کتاب رکھتا ہے آدمی، لیکن نیکیاں ملے گی، یہ نیکیاں قیامت کے میدان میں مجھے فائدہ پہنچائے گی، یہ عمل مجھے فائدہ پہنچائے گا. اس لیے قلب سلیم قلب سقیم، یہ بات ذہن میں رکھنا، اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما، پاک صاف دل. آج کل تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے دل اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اگر کسی نے مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد بیچارے نے اچھا خاصا کھانے کا اہتمام کیا، دعوت دی، اب کھانا کھا کے ہم جب نکلیں گے تو تذکرہ کیا کریں گے؟ ارے یہ مکان بنا ہے سود کے پیسے سے بنا ہے، یہ مکان بنایا ہے نہیں 2 نمبر رشوت کے پیسوں سے بنایا ہے، یہ مکان بنایا دکھانے. ایک مرتبہ کسی نے ہماری دعوت کی تو سب بڑے بڑے لوگ تھے، آپ لوگ بھی جانتے ہو، ہم بھی گئے، سب گئے. جب جا رہے تھے کہ مول صاحب آپ گھر میں لے لیجیے سن کھورا بولے، یہ کھورا بونا یہ بساڑوا لیجیے سے ہم انہیں 4 بنگلہ بنایا اسے. اسے قلب سقیم کہتے ہیں. قلب سقیم کی کوئی عبادت اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوگی، نیکی ملے گی لے لو بھائی. اور مقبولیت جسے ایک مرتبہ میں اور مولوی طارق جمیل صاحب، نام سنا ہوگا طارق جمیل کا، ہم سب حج میں تھے ساتھ میں. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں مکہ مکرمہ میں جو ابراج ہے، ابراج حرم شریف کے سامنے سب بروج ساہ ہے، اور وہاں ہم سب جو ایک ساتھ ہی ٹھہرے تھے. یہاں ہمارے کمرے تھے، ہماری فیملی ساتھ تھی، ان کی فیملی ساتھ تھی. رش بہت تھا اس دور کے اندر، اب تو رش کم ہو گیا، لیکن وہ بالکل حرم شریف کھچا کچ بھرا ہوا، اور بالکل عرفات کے دن قریب. تو ہم نماز حرم میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اسی ابراج میں ہی مسجد بنی ہوئی ہیں، حکومت نے بنائی ہے، جن نیچے سے صفیں متصل ہو جاتی ہیں، اور وہاں انہوں نے کہہ دیا بھائی یہاں نمازیں ہو جاتی ہیں. تو سب عورتوں میں، مردوں میں سب نماز پڑھتے تھے. مغرب کی نماز کے لیے میں نکلا، اتفاق ایسا تھا کہ وہ بھی نکلے، ہم دونوں ساتھ چلے. اچھا ہم جو ہے ہندوستانی بوڑھے اور وہ پاکستانی جوان، اسٹائل ہے نا سب کی چلنے کی، اب ہماری تو اسٹائل ہے نہیں، سیدھے سادھے. ہم جو ایکسٹیلیٹر پر چڑھے وہ سیڑھی کے اوپر، تو میں نے طارق جمیل سے پوچھا کہ بھائی میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ قرآن کی آیت میں بار بار سوچتا رہتا ہوں. ان کا کہو. میں نے کہا قرآن میں جو ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو گمراہ کرے اور کئی لوگوں کو اللہ ہدایت دے. یہی ہے نا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہی ہے، لیکن میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، جمیع ما یتعلق بالقرآن، جتنے قرآن سے لگتی پھرتی چیزیں ہیں. مثلا نماز، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، نماز کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوگا، نماز کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی. بھائی قلب سلیم قلب سقیم والی بات. اسی طریقے سے تصنیف 40 ومن امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، دوسری جگہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، لکھتے اپنے ہاتھ سے، نیت کچھ اندر اور ہے، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے. تصنیف 40 یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ نے کہا رائٹ، ان کا جو بولنے کا اسٹائل ہے، حق. ہم سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، سیڑھی لمبی تھی، حق. میں نے کہا اسی طریقے سے حج عمرہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. میں نے کہا اسی طریقے سے چلہ میرے طرف دکھائیں گے، ارے یار ہاں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس چلے سے گمراہ بھی ہوگا اور اس چلے سے ہدایت بھی ملے گی. اسی طریقے سے مشورہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، انہوں نے کہا رائٹ، جیسے انگوٹھا کرتے ہیں نا. اسی طریقے سے میں نے کہا مشورے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو انہوں نے 2 انگوٹھے دکھائے، رائٹ. پورے میرا ذہن اس طرف گیا نہیں تھا. میں نے کہا قرآن میں دیکھ لو کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا سے جمیع ما یتعلق بالقرآن، یہ جملہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمیع ما یتعلق بالقرآن، تہجد یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، نمازیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، دینی امور جتنے ہیں، مدارس یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا
کہ ہماری جو عبادتیں، ہماری جو محنتیں، ہمارے مشورے، ہمارے چلے، یہ اللہ کے یہاں قبول ہونے چاہیے، ورنہ حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کہے گا میرے لیے تم کچھ لائے نہیں، خالی ہاتھ رہے گا آدمی۔ چلے بھی ہو گئے، 3 چلے بھی ہو گئے، مدارس بھی بنا دیے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، بتا میرے بندے تو کیا لایا؟ میں کہوں گا اللہ پاک تھوڑی بار ابھارو مر ماحول لینا ہوں، اللہ پاک تھوڑی بار ابھارو، ہمارے مسجد میں امیر صاحب سے جمع ان کو لے کے آتا ہوں، اللہ کہیں گے نہیں، آپ بتاؤ آپ کیا لے کر آئے؟ اس پر صحابہ روتے تھے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، بھائی برا مت ماننا جام نگر والوں، برا تو نہیں مانو گے، برا مت ماننا، یا میں دل کھول کے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے تمہارے جام نگر کی گلیوں میں بہت کام کیا ہے، بہت گھوما ہوں۔ وہ عرب ہمیں کہتے تھے کہ اب شیخ یہاں گشت کریں گے، ارے میں نے کہا تو کہتا ہے گشت کریں گے، وہاں تو سب جو ہے نا اپنے کو مار ڈالیں گے۔ بولے حضور کو ہی پتھر پڑا تھا طائف میں، اسے وجہ پتھر مار رہے تھے، ہاں تو وہ عرب تھے، تو انہوں نے کہا چلو آج طائف کی سنت زندہ ہوگی۔ وہ عرب مجھے کہتے تھے آج طائف کی سنت زندہ ہوگی، کہیں تمہیں لگا تو نہیں؟ ان میں اللہ کو شکر ہے لگا نہیں، کہیں وہ پتھر مارتا تھا تو یوں ہی ہو جاتا تھا، یوں ہی ہو جاتا تھا۔ اس لیے میں کلیئر کہتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی کام کرو تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اللہ یہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، مشورے بیٹھو، اپنے نیت ٹھیک کرو، دل میں میل لے کر مت بیٹھو، اپنا مدرسہ چلاؤ دل میں میل لے کر نہیں۔ ہمارا ایک ہفتہ پہلے، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے، 5 دن ہوئے، دارالعلوم دیوبند میں ہمارا گئے تھے ہم، دارالعلوم دیوبند وقف جامعۃ الشیخ، تو وہاں پر بھی میں نے یہی بات کی، جو لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، جہاں پروگرام ہوا، میں نے کہا قلب سلیم قلب سختی بھی یاد رکھنا، ورنہ عصر کے میدان میں اللہ اینٹ دے دے گا ہاتھ میں۔ ابا کہتے تھے کہ اینٹ دے دے گا، لو تم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے لیے کرو، ہاں ہمارے لیے تھوڑا بھی کرو گے ہم اس کو بڑھائیں گے۔ اصل خلوص نیت ہے، آدمی کے دل میں جو نیت ہوتی ہے اللہ کا معاملہ اس سے قبول ہوتا ہے۔ آج ٹرین میں آتے آتے، آج کل ہمارا بیان چل رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر سخاوت کا، تو سخاوت پر ٹرین میں آتے آتے پارٹ نمبر 29 میں نے ریکارڈ کرایا، ٹرین میں آتے آتے، ٹرین لیٹ تھی، میں نے کہا اپنا کام کر لوں، میں ایک ریکارڈ کرایا۔ نجم الدین ایک بہت بڑے گورنر تھے، دل کا اخلاص آدمیوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ بڑی عمر ہو گئی، شادی نہیں کرتے تھے، اور بڑے گورنروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جب گورنر ہے تو ان کے رشتہ دار بھی سب گورنر ہی پر تھے، بڑے لوگ تھے، تو رشتہ دار جمع ہوئے، اور رشتہ داروں نے جمع ہو کر کہا کہ نجم الدین آپ شادی کیوں نہیں کرتے، شادی کرو۔ بولے میں شادی کروں لیکن میری شان کے مطابق مجھے لڑکی نہیں ملی۔ ارے بھائی تمہاری شان کیا ہے؟ آسمان سے ٹپکنی چاہیے، یہ تمہاری شان ہے کہ آسمان سے آوے تو میں شادی کروں، حور آوے تو شادی کروں؟ مجھے لگا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو دنیا میں جو فرشی حور ہے اسی سے کرنی پڑے گی، عرشی حور تو یہاں ملے گی نہیں۔ یہ ہماری بیویاں جو ہے یہ فرشی حور ہے، فرشی حور، زمینی حور۔ تو بتاؤ تمہاری چوائس کیا ہے؟ تو ان کے جتنے بھی رشتے دار تھے ان لوگوں نے کسی نے کسی بادشاہ کی شہزادی پیش کر دی، کسی نے کسی عالم کی بیٹی پیش کر دی، کسی نے، تو سب کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، نہیں یہ میری شان مجھے پسند نہیں ہے۔ کیسی لڑکی پسند ہے؟ بولے میں خلوص نیت سے بات کرتا ہوں، دیکھو اخلاص، خلوص نیت سے بات کرتا ہوں۔ نجم الدین جو گورنر تھے کہنے لگے، اب بولو کیا؟ بولے میری خواہش یہ ہے کہ ایسی لڑکی سے میرا نکاح ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ ایک شرط یہ، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اچھا بچہ جانے، لڑکا جانے، اور اس کے اچھے ایسی تربیت کرے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرے۔ اور میرا خلوص، میرے دل میں میں اللہ سے معاملہ کر رہا ہوں، میرے دل کی نیت اللہ جانتا ہے۔ اگر میں اپنے معاملے میں سچا ہوں، پکا ہوں، روزانہ میں سخاوت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کبھی نہ کبھی تو سنے گا، تو سارے گھر والوں نے کہا کہ چل تیری شادی ہونے والی ہے ہی نہیں ہوگی، ایسی زندگی گزار۔
کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹھیک ہے ایسی زندگی گزاروں گا، ہاں کروں گا تو ایسی کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت ملے گا، اور لڑکا ایسا پیدا ہو اس کی ایسی تربیت کرے کہ وہ لڑکا بیت المقدس کو فتح کرے. ایمانی غیرت. ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس زمانے میں، یہ نجم الدین وہاں جایا کرتے تھے، وہاں جا کر بیٹھتے تھے، جیسے پیرو کے پاس لوگ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی آیا کرتا تھا گورنر ہدیہ لے کر یہ لے کر. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نوجوان لڑکی آئی پیر صاحب کے پاس، وہ بھی ملنے آئی، غریب تھی، اس علاقے کی سب سے غریب ترین لڑکیوں میں وہ تھی. تو پیر صاحب نے کہا بیٹا تجھے میں نے رشتہ بھیجا تھا، پسند آیا تجھے؟ بولے لڑکا بہت اچھا ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، لیکن میری شان کے مطابق نہیں ہے. غریب لڑکی کہہ دی تیری شان کیا ہے تو کیسا چاہتی ہے؟ بولے میں ایسا لڑکا چاہتی ہوں کہ جو ایسا شوہر چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ مجھے ایک ایسا لڑکا دے میں اس کی بہترین تربیت کروں اور وہ لڑکا بیت المقدس کو فتح کرے. نجم الدین کی بھی یہی تمنا ہے، یہ گورنر ہے اور یہ فقیر ہے، دونوں کی خواہش ایک ہے اور اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. نجم الدین نے کہا کہ حضرت میں بھی ایسی لڑکی چاہتا ہوں، آپ میرا نکاح پڑھا دیجیے. چنانچہ مختصر مجلس کے اندر گورنر تھا، مختصر مجلس میں دونوں کا نکاح ہوا اور اسی لڑکی کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا. یہ آج ہی میں نے ریکارڈ کرایا ہے، تمہارا جام نگر کے حساب میں ہے سبق. جام نگر کے بارڈر میں کار داخل ہو گئی تھی ٹرین، میں نے لیٹ ہو رہی تھی، میں نے کبھی سبق چلتے رہتے ہیں نا، تو میں نے کبھی یہ سبق ریکارڈ کرا دیا. دیکھو دل کا اخلاص، اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں ہم خیر دیکھیں گے، ہم تم کو خیر دے دیں گے. ہاں. صحابہ اس سے ڈرتے تھے، اور علماء نے کیا لکھا ہے، صحابہ کو صحابہ جو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب ملا صحابہ کو، اتنا اونچا خطاب صحابہ کو تو کہیں پر ملا ہے؟ بہت قرآن پڑھتے تھے، بہت نمازیں پڑھتے تھے، بہت خیر خیرات کرتے تھے نا، تو کہیں پر ملا؟ لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے، دل میں میل نہیں. اب آپ لوگ ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ میرے دل میں کیا معاملہ ہے، بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میرے پارٹنروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہمارے دعوت کے کام کے ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، مشورے میں بیٹھتا ہوں تو میں کیا نگاہوں سے بیٹھتا ہوں، کیا کرتا ہوں، اللہ کو جانتا ہے. میرے مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ بہت پہلے کینیڈا کے اجتماع میں گئے تھے، اتفاق سے بس وہ بیان کے لیے جا رہے تھے مولانا، اور میں بھی مولانا کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا. تو مولانا نے بڑے درد بھرے انداز میں مجھے کہا کہ بھائی مولوی یونس یہ سارا مجمع ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں کل قیامت کے میدان میں ہمارا کیا ہوگا. اور یہ قرآن کی آیت پڑھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اس سب سے مجھے یہ آیت ان کی یاد ہے، حالانکہ حافظ ہوں، ترجمہ کر لیا، لیکن وہ ایسے ڈھنگ سے پڑھی انہوں نے کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ کیوں کیا تھا. کہ بولے مجھے تو یہ ڈر لگا رہا ہے. میں نے کہا حضرت یہ ڈر ہی ایمان کی علامت ہے. حضرت عمر کو بھی یہ ڈر تھا. کتنا بڑا آدمی ہے حضرت عمر کہ دل میں بات آتی تھی قرآن کی آیت نازل ہوتی. کتنا بڑا ہے حضرت عمر عشر مبشرہ میں. کتنا بڑا ہے حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گیا، جمیع الملائکہ یہنئون بعضهم بعضا، کہ اتنی خوشی ہے آسمانوں پر کہ سارے فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں. عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، کتنا اونچا مقام. جب حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے کہا، حمزہ دیکھو کون ہے. حضرت حمزہ نے دیکھا، حضرت حمزہ نے کہا عمر 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 ہے، عمر عمر تلوار ہاتھ میں. آپ نے فرمایا کھولو. نہیں، سارا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے اور میں حضرت عمر سے ڈرتا ہوں.
حضرت حمزہ نے کہا. سارا مکہ حضرت حمزہ سے ڈرتا تھا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. اور حضرت حمزہ کہتے تھے کہ میں حضرت عمر سے ڈرتا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں حضرت حمزہ, خاص لوگوں میں, آخر میں مسلمان ہوئے, 6 سال تک رہے, 6 سال تک دیکھتے رہے. بھتیجا, پھر جب دودھ بھی ساتھ پیا ہے, اور بہت ہی بڑے لوگوں میں تھے حضرت حمزہ. لیکن حضرت حمزہ مسلمان ہوئے صرف ایک قصے پر. وہ آئے وہاں سے شکار کرنے کا شوق تھا. مکہ مکرمہ میں شکار کر کے آئے تو صوبیہ جو باندھی تھی, صوبیہ جس کو گلاب نے آزاد کیا تھا, صوبیہ باندھی کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے. تو صوبیہ باندھی نے آ کر حضرت حمزہ سے کہا, ارے تو کیا کر رہا ہے, شکار کھیلنے جا رہا ہے. آج جو ہے یہ ابو جہل, ابو لہب وغیرہ نے آ کر تیرے بھتیجوں کو کیا کیا کہا ہے, تو دیکھ سن. اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت حمزہ. اچھا کیا کہا, یوں کہا تو سن تو صحیح. ابھی آ کر گئے ہیں سب, ابو لہب, ابو جہل, فلاں عاص بن وائل, وہ صفوان بن امیہ, اور کتنا مارا, کتنے کیسے باتیں کہہ کر گیا. کیسا ہے؟ اچھا تو میں سنوں, تمہیں پتہ چلا اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے, اور اسی تلوار کو لے کر حضور کے پاس آئے اور کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, مسلمان ہوتا ہوں میں. اور سیدھے حرم شریف میں چلے گئے اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب میرے بھتیجے کے بارے میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے. سارا مکہ سہم گیا کہ حمزہ مسلمان ہو گیا. اس پر حضرت حمزہ کہتے تھے, سارا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے, میں عمر سے ڈرتا ہوں کہ ان سے ٹاپ کوئی نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا میں کھولتا ہوں, چلو میں دروازہ کھولتا ہوں. چنانچہ حضور نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا, ابھی طرف کھینچا, اور ایک جملہ, اے اللہ, عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے, دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے. اس پر پسند گئے ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. جہاں یہاں پر پہنچے, اتنے جملے پر پہنچے, جبریل آ گئے اور کہا کہ حضرت ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر بن الخطاب, ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر بن الخطاب, میں خوشخبری دیتا ہوں عمر مسلمان ہو گیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں مسلمان ہوا, مکہ والوں کو پتہ نہیں تھا, لیکن حمزہ تو مسلمان ہو ہی گئے تھے. دو بڑے بہادر تو مسلمان ہو ہی گئے. حمزہ سے تو سارا مکہ ڈرتا تھا, اور حضرت حمزہ حضرت عمر سے ڈرتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا میرے دل میں بات آئی, مسلمان تو ہو گیا ہوں. تو حضرت عمر نے میں کھڑے کہا, حضرت آپ لوگ یاد کمرے میں بند کیوں ہیں, آپ چلے حرم شریف, میرے ساتھ آئے. کون ہے مائکا لال جو آپ کو کچھ کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, ابھی نہیں, نحن ضعفاء, ہم کمزور ہیں, ابھی نہیں, وقت آئے گا تو ہم نکلیں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی نہیں. حضرت عمر کہتے تھے میں نکلا, اور میں نکل کر میں نے سوچا کہ مکہ والوں کو کیسے بتاؤں میں مسلمان ہو گیا ہوں, اور خود جا کر کہوں اے بھائی سن میں مسلمان ہو گیا, اے بھائی سن, یہ میری شان کے خلاف ہے. بات پھیلنی چاہیے. تو میں سوچتا تھا کہ کوئی ایسا بی بی سرندن مجھے ملے مکہ میں. بات لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, پیٹ میں بات رہتی نہیں. تو ان میں مکہ میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا جمیل. وہ بی بی سرندن تھا, اس کو کچھ بھی کہو تو بغیر کہے وہ واٹس ایپ پر بھیج دیتا تھا سن دیتا. جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا, ان کے پیٹ میں کچھ رہتی نہیں, وہ کہتی ہے کہ ہم کئی نہیں کہی, پر دوسرے دن بعد باہر آ گئی. اس کا نام تھا جمیل. حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ جمیل کو کیسے ڈھونڈوں. وہ سامنے سے آ گیا, ارے بھائی جمیل ماشاء اللہ, ارے بھائی جمیل. عمر یہاں کہاں سے آ رہے؟ جمیل میں مسلمان ہو گیا. اچھا آپ مسلمان ہو گئے, یعنی آپ اتنا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا. جمیل دیکھ, میں نے تجھے کہہ دیا ہے کسی اور کو کہا نہیں, میں نے ٹینشن مت لے. وہ حضرت عمر کہتے تھے میں میرے گھر گیا, ابھی گھر پر داخل بھی نہیں ہوا تھا, مکہ میں بات پھیل گئی. عمر مسلمان ہو گیا, عمر مسلمان ہو گیا, عمر مسلمان ہو گیا. اور سارے ابو جہل, ابو لہب جتنے بھی تھے ان سب نے میرا گھیرا کیا. حضرت عمر نے کہا اب میں اعلان کرتا ہوں مسلمان ہو گیا ہوں, حمزہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں, آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور کوئی اگر اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہے, بچوں کو یتیم کرنا چاہے تو میدان میں آ جائے. کمزور پڑ گئے. اونچا درجہ بتا رہا ہوں حضرت عمر کا. قرآن کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے حضرت عمر سے.
کئی مقامات پر حضرت عمر رائے دیتے تھے تو قرآن میں ان کی رائے کے مطابق آیتیں نازل ہوتی. اور بہت قصے ہیں، ایک قصہ نہیں، بہت قصے ہیں. لیکن ڈر اللہ میں کتنا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کرتا ہوں، ان کا جملہ نقل کروں ان کے نام سے تو میری پٹائی نہیں ہوگی، اور اگر میری طرف سے کہوں گا تو شاید کوئی مجھے پیٹے گا. ابا کہتے تھے کہ بیٹا آج کل 3 چلہ لگا کر آدمی آتا ہے تو اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے. یہ مرکز میں کہتے تھے میرے والد صاحب بڑے مجمع میں کہ آج کل 3 چلہ لگا لیا تو کیا سمجھتا ہے اب مسافہ بھی تھوڑا احتیاط سے کرے گا، اس کے بولنے کا اسٹائل بھی الگ ہوگا. اگر آپ کسی جگہ کہو گے وہ تو وہ بزی سے وہ مشغول چھو، اس کے رات میں بس سمجھ لے وہ آدمی بگڑ گیا، 3 چلہ اسے ہضم نہیں ہوا ہے. یہ ابا کہتے تھے. اور وہاں اتنا بڑا آدمی حضرت عمر کہ قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے اور بھیڑ بھاڑ ہے، تو حضرت عمر نے خود نے کہا حضرت میری رائے یہ ہے یہ مقام ابراہیم ہے، ہم جائیں یہاں پر نماز پڑھ لیں. بھیڑ بھاڑ بہت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں دیکھا، توجہ کی نہیں کی. بھیڑ بھاڑ میں ایک آدمی مشغول ہوتا ہے، کوئی مسافہ کر رہا ہے، کوئی معانقہ کر رہا ہے. پھر حضور تو حضور تھے، توجہ نہیں کی. قرآن کی آیت نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. آج بھی جو سعودی امام ہے جہاں حرم شریف میں جب بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تو مقام ابراہیم کے بعد ہی ان کا لگتا ہے نماز پڑھانے کا، وہیں کھڑے رہتے ہیں. لیکن اب بھیڑ بھاڑ بہت ہونے لگی تو جگہ بدل دی ان لوگوں نے. اور ایک نہیں، علماء نے 65 مقامات لکھے، 65 کہ 65 جگہ اس لیے کہ جہاں عمر کے دل میں بات آئی قرآن نازل ہوا، دل میں بات آئی قرآن نازل ہوا. اور ڈر کتنا تھا، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ. اتنا پرانا آدمی کام کرنے والا اور زندگی گزر گئی ان کی، اور کہتے تھے لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ. انتقال کے وقت میں ان کی زبان سے جملے نکل رہے تھے، اے اللہ میری نیکیوں پر تو مجھے کوئی نفع نہ پہنچائے، تو مجھے بدلہ نہ دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا. اپنے گناہوں کا ڈر. کامیاب ہے وہ ساتھی، کامیاب ہے وہ مسلمان جو نیکیاں کرے اور پھر اپنے آپ کو گنہگار سمجھے. نیکی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، نہیں میں خراب آدمی ہوں، میں خراب آدمی ہوں. بہت اونچا مقام. ایک مرتبہ اس کے عائشہ کا جو قصہ ہوا حضرت عائشہ کی تہمت کا، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی تھی میں بہت پریشان تھی، آسمان خاموش، جبریل آتے تھے، آیتیں لے کر آتے تھے. میں سوچتی تھی کہ شاید میرے بارے میں کوئی آیت اترے گی، لیکن میرے بارے میں آسمان خاموش، اللہ خاموش، فرشتے خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، جبریل بھی خاموش، سب کچھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو کے چلے گئے. کیا کروں؟ ایسے وقت میں آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. تو ایسے خود کہتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا میری والدہ اور میرے والد ابو بکر ان کی اہلیہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی، جیسے ماں باپ بیٹی سے ملنے آتے ہیں. گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ ایسے خود بیان کرتی ہیں. گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. حضور نے یوں دیکھا تو دیکھا کرے عائشہ بیٹھی ہے، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں اور ان کی اہلیہ بھی بیٹھی ہے، حضور بھی آ گئے. اب 4 ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی زور سے خطبہ پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. حالانکہ کوئی بڑا مجمع تو تھا نہیں، یہ 4 ہیں، یہ بھی سہمے میں بیٹھے ہیں، ابو بکر ان کی بیوی بھی سہمی ہی بیٹھی ہے، عائشہ بھی سہمی میں بیٹھی ہے، اور خاموشی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا کہ عائشہ بھئی انسان ہے، چوک ہو جاتی ہے، تم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو تم جو ہے سب کے سامنے کہہ دو، اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو قرآن کے آیتیں نازل کرے گا. جب یہ بات کہی تو حضرت عائشہ نے کہا میں میرے والد سے متوجہ ہوں، ابا اب مجھے جواب دو. صدیق اکبر نے کہا بیٹا میں جواب نہیں دے سکتا. امی آپ جواب دو، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جواب دو. بیٹا میں جواب نہیں دے سکتی. جب دونوں نے منع کر دیا تو حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے جو ہے جوش آیا
اور میں کھڑی ہو گئی اور اپنا دامن جھٹکا. کوئی بات نہیں، اگر تم بھی جواب نہیں دیتے تو میرا اللہ جواب دے گا. یہ کہہ کر میں کھڑی ہو گئی اور بستر تھا بقی کی طرف منہ کر کے، مشرق ہے بقی کی طرف، میں اس طرف منہ کر کے لیٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے، ابوبکر بھی نکل گئے، میری والدہ بھی نکل گئی. اب آواز آنی بند ہو گئی، مطلب چلے گئے. گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے. قریب میں ایک کمرہ تھا، قریب میں، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا کر پوچھنا شروع کیا. سب سے پہلے بلایا حضرت علی کو. میں سن رہی تھی کیا باتیں ہو رہی ہیں. حضرت علی سے پوچھا، علی یہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب مدینہ منورہ میں کیسی کیسی باتیں چل رہی ہیں، کیا ہے کیا نہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ مدینہ میں عائشہ ہی بہت ہیں، اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ؟ اور اگر آپ کو پوچھنا ہی ہے تو آپ بریرہ سے پوچھ لو، وہ عائشہ کی باندھی ہے، وہ بہت سمجھدار بھی ہے، ہر وقت ساتھ رہتی ہے. باندھی کو، غلام کو، سب کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے آپ ان سے پوچھ لو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. میں عائشہ کہتی تھی، میں نے سن لیا مدینہ میں عائشہ بہت ہیں. کہتی بھی تھی کہ آپ نے کیوں کہا مدینہ میں عائشہ بہت ہے؟ میرے جیسے عائشہ کوئی ہے مدینہ میں؟ پھر میرے جیسے عائشہ کوئی ہے مدینہ میں؟ بہت، لیکن میری جیسے عائشہ. آخر تک ناراض بھی نہیں. کسی جگہ اگر ہوتا معاملہ تو ایسے یہ بات لگی کہ آپ نے جملہ کہا تھا، مجھے اب تک میرے دل میں ہے کہ تم نے کیوں کہا کہ مدینہ میں عائشہ بہت ہے. اب بریرہ آ گئی. بریرہ مجھے پہچانتی ہو؟ ہاں ہاں. میں کون ہوں؟ اللہ کے رسول. سچ بتاؤ گی؟ حضرت عائشہ کہہ رہی میں سن رہی ہوں. سچ بتاؤ گی؟ ہاں بتائیے حضرت. بتاؤ، جھوٹ مت بولنا. حضرت میں کیوں جھوٹ بولوں؟ کہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت بریرہ نے کہا، ہی طیبہ، ہی صالحہ، ہی طاہرہ، پاک صاف ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھا ہے. تم نے کوئی قصور دیکھا؟ ہل رأیت منہا شیئا، کیا کوئی چیز کوئی دیکھی ہو جو آنکھوں کو اچھی نہ لگے، جو دل کو اچھی نہ لگے، معاشرے میں اچھی نہ ہو؟ ایسی کوئی چیز تم نے دیکھی؟ اور میں کوئی چیز میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن عائشہ کا ایک قصور ہے، ایک قصور. تراوی کہتے ہیں جب بریرہ نے کہا کہ ایک قصور تو حضور یوں بیٹھ گئے. ہاں کیا قصور ہے، کیا قصور ہے؟ سمجھ گیا؟ تو بریرہ نے کہا قصور یہ ہے کہ وہ آٹا گنتی ہے اور آٹا گننے کے بعد سو جاتی ہے تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. یہ بریرہ نے کہا بھائی آٹا گنتی ہے اور آٹا گننے کے بعد کو ٹھیک ٹھاک کرنا چاہیے نا، پیڑا بنانا چاہیے، روٹی لگانی چاہیے. کتنی وہ آٹا گندا اور جو ہے اس کو طبیعت میں کمزوری آئی، یہ ہوا تو لیٹ گئی تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. آپ نے فرمایا خیر یہ تو کوئی قصور کی بات نہیں ہے. اب جب ہمارے ابن عوف کو بلایا، حضرت عثمان کو بلایا، حضرت دوسرے جو کہ صحابہ کے نام مجھے یاد رہے نہیں، سب کو بلایا. ادھر ایک ایک کو بلاتے رہے، ہر ایک نے جوابات دیے اور سب سے بڑے بڑے عجیب عجیب جوابات دیے. اب تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ سارا قصہ بیان کروں، مجھے تو حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنی ہے. آخر میں بلایا حضرت عمر کو. حضرت عمر کہتے تھے کہ میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور یہ اندر جاتے تھے آتے تھے، اندر جاتے تھے آتے تھے، تو میرے دل میں آیا کہ میرا بھی نمبر آئے گا، مجھے بلائیں گے تحقیق کے لیے. اور میں ایسا کہتی تھی، مجھے نیند کہاں تھی؟ میں تو لیٹے لیٹے سب سن رہی تھی، میں تو لیٹے لیٹے سب سن رہی تھی، یہ جواب دے رہا ہے، جواب دے رہا. عبد الرحمن ابن عوف نے بہت اچھا جواب دیا. آخر میں آئے حضرت عمر. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حضرت عمر نے کہا، حضرت میں باہر بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہوں کئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عائشہ کا کچھ مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا حضرت میں آپ سے تنہائی میں بات کروں گا، دروازہ بند کر دو آپ. حضرت عمر کہتے تھے میرا بھرا ہوا یہاں تک، اور سامنے نبی اور سامنے ام المومنین، لیکن بھرا ہوا یہاں تک کہ حضور کیا کر رہے ہیں، کیا بدگمانی کر رہے ہیں، کیا ہے یہ. لیکن کہتے ہوئے ڈرتا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات دروازہ بند کروایا، قریب ہوئے، قریب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
خاموش رہے تو حضرت عمر نے کہا تو ایک بات کا جواب دیے، عائشہ کا نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کرایا ہے؟ اللہ نے کرایا ہے۔ اچھا، آپ کے اوپر کوئی گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو اللہ آپ کے حرم کے اندر گندی عورت لائے گا؟ نہیں۔ سوچنے لگے حضور، اور آپ نے ہمیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ حضرت جبریل آئے ایک کشت لے کر اور اس میں دلہن بیٹھی ہوئی ہے، عائشہ، میں نے جو گھونگھٹ اٹھایا تو عائشہ تم تھی۔ یہ آپ نے کتنی مرتبہ ہمارے سامنے بیان کیا؟ ہاں، میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے۔ یہ قصے حضرت عمر نے کہے۔ حضرت عائشہ کہہ رہی تھی، میں سن رہی تھی اور میں رو رہی تھی کہ یہ آدمی ڈھنگ کی بات کر رہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اتنا زور سے کہا کہ ساری مسجد نبوی جو ہے وہ ایک دم سے گونج اٹھی۔ میں ایسا کہتی تھی، میں بھی گونج اٹھی اور میں بھی رونے لگی۔ اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور قرآن کی آیت میں یہی آیت نازل ہوئی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ قیامت تک جو ہے یہ آیت محفوظ ہوگی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اتنا اونچا آدمی تھا حضرت عمر، بہت احترام کرتی تھی۔ جب حضرت عمر کا انتقال کا وقت آیا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا، بیٹا میں جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، ابوبکر مدفون ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری قبر بھی وہاں بنے، لیکن میں امیر المومنین ہوں، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جگہ میری نہیں ہے، وہ جگہ حضرت عائشہ کی تحویل میں ہے۔ بس تم عائشہ سے جا کر میرا سلام کہو، اور میرا سلام کہنے کے بعد ان کو کہو میرے والد کی ایک خواہش ہے، اگر کہیں مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر نہ کہیں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ عبداللہ ابن عمر آئے حضرت عائشہ کے پاس، زندہ تھی۔ امی جان بات کرنا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پردہ پڑا رہتا تھا۔ بیٹھو ابن عمر۔ باندھی کھجورے لے کر آئی، پانی لے کر آئی۔ کیوں آئے ہو؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا نے بھیجا ہے۔ اچھا بتاؤ ابا کا کیا حال ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اعلیٰ وشک الموت، اعلیٰ باب الموت، موت کے دروازے پر ہیں، اب مرے تب مرے۔ تو کیوں آئے ہو؟ کہ فرمایا ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی قبر آپ کے کمرے میں بنے، اگر آپ اجازت دیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے فسکتت عائشہ، حضرت عائشہ خاموش رہی، جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا تو عبداللہ ابن عمر سمجھے کہ شاید ارادہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا امی جان میں جا رہا ہوں، میں بیٹھو انتظار کرو، محل بیٹھو۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا اس جگہ کے بارے میں سب سے پہلے میری خواہش تھی کہ میری قبر بنے یہاں، میں نہیں تو عبد الرحمن ابن عوف کی قبر بنے، وہ احسان ان کا، عبد الرحمن ابن عوف کا، وہ نہیں تو عثمان کی قبر بنے۔ یہ تین کی میرے ذہن میں بات تھی کہ میری قبر بنے یا عبد الرحمن ابن عوف کی قبر بنے یا حضرت عثمان کی قبر بنے۔ لیکن اب میرے دل میں بات آئی کہ عمر ہوا حق، عمر زیادہ حقدار ہے، میری طرف سے اجازت۔ بس حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور عبداللہ ابن عمر نے یہ بالکل موت کی ہچکیاں لے رہے تھے اور آنکھیں کھول رہے تھے، پہچانتے تھے لوگوں کو لیکن بول نہیں پاتے تھے۔ تو آتے ہی عبداللہ ابن عمر نے کان سن نہیں پاتے تھے، کان میں کہا مبشرک یا بتا، ابا جان خوشخبری دے رہا ہوں، اماں نے اجازت دی ہے۔ تو عمر کیا کہہ رہے ہیں مرتے وقت میں؟ ہو سکتا ہے اس لیے اجازت دی ہو کہ میں امیر المومنین ہوں، بیٹا میرے دنیا سے جانے کے بعد میں مقروض بن کر جا رہا ہوں۔ 84,000 کا قرضہ تھا جب حضرت عمر کا انتقال ہوا ہے۔ آج ہے کوئی پرانا جس کا اتنا قرضہ ہو؟ 84,000 کے مقروض تھے حضرت عمر۔ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں 84,000 کا مقروض ہوں، تو میرے مرنے کے بعد میرا قرضہ چکا دینا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا۔ اور بیٹا مجھے دفن کرنا وہاں، لیکن میرے جنازہ جب لے کے جاؤ وہاں ایک مرتبہ اور اجازت لے لینا، شاید میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی ہو۔ امیر المومنین، میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، پھر ایک مرتبہ اجازت لینا اور یہ کرنا نصیحتیں کی۔ انتقال ہو گیا حضرت عمر کا، دفن ان کو جو ہے کفنایا
اور جہاں پر آج کل صلاۃ السلام پڑھتے ہیں وہیں پر جو ہے جنازہ رکھا، اور عبداللہ ابن عمر نے اعلان کیا میرے ابا کا انتقال ہو چکا ہے، فلاں کا اتنا قرضہ ہے، فلاں کا اتنا قرضہ ہے، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، میرے ابا مقروض بن کے مرے ہیں، وہ ساری ذمہ داری میری ہے، میرے ابا کو تم معاف کر دو، سارا قرضہ میں چکاؤں گا۔ جب یہ جملہ کہا ہے تو پورے مسجد نبوی میں رونے کی آوازیں آئی، ارے اتنا زبردست کسرا قیصر کے خزانے آئے، یہ آدمی مقروض بن کے مرا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ قلب سلیم والے تھے، ان کے چالاکیاں نہیں تھی، اتنا پرانا آدمی، عشرہ مبشرہ، اللہ نے کہہ دیا جنتی ہے، آج تک خواب میں کوئی جنت کی بشارت دے دے نا تو آدمی اڑنے لگتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ آدمی جنتی ہے، خلاص گیا کرنا ورنا کچھ نہیں، اور خواب کی دنیا میں اڑنا، اور وہاں حضور کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے، کئی مرتبہ کہہ رہے ہیں جنتی جنتی جنتی۔ چنانچہ وہاں سب نے اعلان کیا ہم نے تجھ کو بھی معاف کیا، تیرے ابا کو بھی معاف کیا، ایک درہم بھی ہم نہیں لے سکتے، اگر لیں گے تو حشر کے میدان میں حضور کو کیا منہ دکھائیں گے ہم۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں کھڑے کھڑے یا ام المومنین یا ام المومنین یا ام المومنین، اے ام المومنین حضرت عائشہ میرے ابا آ گئے ہیں، اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم دروازے سے داخل کر کے وہاں قبر کھودنے کی تیاری کریں، آج کی اجازت کی ضرورت ہے، بھیڑ بہت تھی، آواز پہنچ نہیں رہی تھی۔ حضرت عائشہ اس کمرے میں سے سامان لے کر جب تک حضور کی قبر رہی، حضرت ابوبکر کی قبر رہی، حضرت عائشہ اپنا سامان نہیں رکھتی، کہتے تھے کہ میرا تو پردہ ہے نہیں دونوں سے۔ حضرت عمر کی جب قبر بنی اپنا سامان ہٹا لیا وہاں، کیا میرا پردہ ہے یہاں، یہ تقویٰ تھا، حالانکہ نیچے سے کوئی آدمی دیکھتا نہیں ہے، لیکن یہ تقوی کا معیار حضرت عائشہ کا، سارا سامان وہاں سے ہٹایا، حضرت عائشہ پہلے ہٹا چکی تھی، کوئی آواز نہیں آئی ام المومنین اجازت دیں تو میرے والد کے لیے ہم قبر کھودنے کی تیاری کریں، یہ کریں، چنانچہ کوئی جواب جب نہیں آیا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کی قبر سے آواز آئی اہلا وسہلا یا عمر بن الخطاب، آ جاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے کہا اہلا وسہلا، دوسری روایت میں ہے کہ ابوبکر نے کہا اہلا وسہلا آ جاؤ، اور قیامت تک کے لیے اپنا پڑوسی بنا دیا۔ آج جہاں سارے مسلمان جاتے ہیں تینوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر، قیامت تک کے لیے اپنا پڑوسی بنا دیا۔ اتنا اونچا آدمی، اور مرتے وقت ایک جملہ کہتے تھے لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ۔ جب بیمار سے مرض الموت میں حضرت علی حسن حسین کو لے کر آئے، حسن حسین کو، اور حضرت عمر جو دیکھ رہے ہیں زمین پہ لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اب حضرت علی نے کہا عمر موت سے ڈرتا ہے، یہ جملہ کہا، بیٹے دونوں ساتھ تھے، عمر موت سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا واللہ لا اخاف من الموت، خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اس لیے کہ میں انسان ہوں، چکے ہوئی ہے، انسان سے چک ہوتی ہے، اسی لیے تو عمر اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے اے اللہ معاف کر دے۔ جب کام بہت پھیلا تو کتابوں میں لکھا ہے جنگل میں مسجد نبوی کے باہر ایک چادر بچھائی اور ایک اینٹ رکھی اور لیٹ گئے، اور جبکہ سارے بر اعظموں میں دن پھیل گیا اور خوب کام کر رہے تھے قافلے، چنانچہ لیٹ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میری رعیت بڑھ گئی ہے، میرا کام بڑھ گیا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جب بھی میرا تیرے پاس آنے کا وقت آئے تو خوشی خوشی مجھے تیرے پاس بلا دے، اب میں تھک گیا ہوں، کیسے عمر کہتے تھے۔ اس لیے میں مختصر طور پر یہی بات میں نے عرض کی کہ بھائی آدمی کام کرے ڈرے بہت، آدمی ڈرتا رہے، کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب آپ کو میں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے جام نگر والوں قبول کرو گے؟ ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میرے اس ہدیے پر عمل کرو گے تو آپ کو فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ ہدیہ میری طرف سے ہدیہ ہے، الحمدللہ دنیا میں جہاں پر بھی میں نے لوگوں کو بتایا
سب نے عمل کرنا شروع کیا، بہت فائدہ ہوا۔ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی آدمی اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح روایتوں میں آتا ہے۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھ، جنت میں بنگلہ تیار ہو جائے گا، محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ 10 مرتبہ پڑھوں اور ایک محل؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت میں تو بہت بناؤں گا۔ بھائی فوٹو کیوں کھینچتے ہو بھائی؟ فوٹو میں تو بہت بناؤں گا، میں بہت بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، تیرے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ تو میں ایک وظیفہ دیتا ہوں، بدرین کی تعداد کتنی تھی بھائی؟ 313۔ اور روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالتے روزانہ۔ یہ میرا ہدیہ جو ہے یہ جاندار بھی ہے، یہ شاندار بھی ہے، یہ مالدار بھی ہے اور یہ دیندار بھی ہے۔ اس کا نام ہی یہ 4 نام ہے۔ کتنے نام بھائی؟ 4۔ دیندار، جاندار، شاندار، مالدار۔ پہلے دیندار کا نام لو تاکہ دین وجود میں آوے۔ دیندار، جاندار، شاندار، مالدار۔ روزانہ 313 مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ روزانہ 31 بنگلے، 31 محل۔ قصر کا جملہ آتا ہے، قصر کہتے ہیں محل کو، ہم بنگلہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، جانے بہت بڑا گھر سمجھ لو۔ 31 محل روزانہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر آپ نے 2 فلیٹ بھی خرید لیے نا 2 کروڑ کے تو میسج آ جاتا ہے نہیں آ جاتا؟ کیا اچھی تمہارے پاس پیسہ آ گیا، حساب آپ روزانہ 31 محل جنت میں تیار کرو، کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں، لیکن انشاءاللہ بھلا ہوگا تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ قرآن میں جتنے صورتیں ہیں سب صورتوں میں سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں ہیں اس سے زیادہ فضیلت کسی صورت کی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہے مختصر۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب۔ 10 مرتبہ پڑھو تو 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، وہ تو پکا ہے ہی، لیکن ایک بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا۔ کیا برا سودا ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں جام نگر میں آپ نے بہت پراپرٹیاں بنائی کہ نہیں بنائی؟ بہت فلیٹ خریدے۔ پہلے میں آیا تھا جام نگر اتنا بڑا نہیں تھا، جام نگر تو ہم گشت کر لیتے تھے، اب تو گرین پارک بن گیا، یہ بن گیا، یہ مال بن گیا، وہ مال بن گیا، ہمارے محنت جام نگر تو ماشاءاللہ امن نگر بن گیا ہے۔ یہ دیکھو کہاں کہاں لوگوں نے بلڈنگ بنا، پہلے اتنا نہیں تھا۔ ہم جب آئے یہاں پر، ہم یہاں آپ کے یہاں سمندر ہے، سمندر پر ٹہلنے بھی جاتے تھے، وہ عورت کہتے تھے ہمیں اتنا سمندر دکھاؤ، تو ساتھی میں وہاں بھی لے جاتے تھے۔ تو جب جام نگر میں پراپرٹی بنا، آج میری تشکیل کیا ہے؟ جنت میں پراپرٹی بناؤ، سب بناؤ گے انشاءاللہ؟ اس پر جو ہے یہ میرا وظیفہ ہے، دیندار، جاندار، شاندار، مالدار، اور یہ میری تصویر ہے، یہ بھی دیندار، جاندار، شاندار، مالدار، یہ تصویر۔ اب یہ تصویر سب کو تو میں دے نہیں سکتا، یہ ہمارے محترم کو دے رہا ہوں، لو یہ میری طرف سے ہدیہ آپ کو انشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ دعوت کے کام کی فکریں کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا 15 ستمبر سے پیدل جماعت کی ترتیب دینی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پیدل جماعت ماشاءاللہ وہ تو بہت اچھی چیز ہے، نقل و حرکت ہونی چاہیے۔ تو آپ سب کی طرف سے ان کو ہدیہ دے دیا، مجھے ان کا نام معلوم نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتے ہوں گے، میرے ابا کو پہچانتے ہوں گے، بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو یہ میں اس پر میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ بمبئی میں نواب مسجد ہے، وہاں کے گھاٹی بہت رہتے ہیں۔ بمبئی میں ہمارے جتنے مریدین ہیں، مجھے کراچی سے کہاں سے میسج آئے کہ کل آپ ہمارے گاؤں میں جا رہے ہو، ہم بھی جو ہے جام نگر کے ہیں، ہم بھی جام نگر کے۔ ہمارے ابا رحمۃ اللہ علیہ جام نگر کے بارے میں اشعار بھی سناتے تھے اسے، دادا بھیا کے جامڑا دے من ایک گامڑا، ایسا کوئی اشعار سناتے تھے یہاں کے اس وقت میں۔ ہم کو وہ بھی مار کھا کے آئے تھے، ہم بھی مار کھا کے آئے تھے، تو کہتے تھے کہ یہاں والے یہاں کوئی راجا ہوگا، راجا، اس راجا کی کچھ چیزیں ابا ہم کو سناتے تھے۔ خیر، تو میں میرا قصہ سناتا ہوں کہ یہاں بمبئی میں نواب مسجد ہے، روزانہ میں ہر سال رمضان میں وہاں بیان کرتا تھا۔ 17 سال تک میں نے بیان کیا،
میں نکلا تو ایک نوجوان لڑکی برقعے کے ساتھ وہ جو ہے کھڑی ہوئی اور کہا کہ ابو جی ایک بات کرنی ہے، ابو جی ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کرو بیٹا، میں کار میں بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا ابو جی میری 28 سال کی عمر ہو گئی اور میرا نکاح کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ دے دو۔ میں نے کہا میں وظیفہ دوں گا تو عمل کرے گی انشاءاللہ؟ بولے بیٹا ابو جی میں ضرور عمل کروں گی، بہت پریشان ہوں۔ اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا لوگوں سے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ لیکن اب آج اس وقت میں آپ کے پلوٹوں کے بھاؤ بڑھ گئے، آپ کی زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے، آپ کے دکانوں کے بھاؤ بڑھ گئے، تو ہم نے بھی ہمارا ریٹ بڑھا دیا۔ ہمارا جو ابتدا ہوئی 100 مرتبہ سے کہ 100 مرتبہ پڑھو، اب میں 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں۔ اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا، ارے اتنا مہنگا کپڑا کون خریدتا ہے، یہ کہ آتے ہیں گاہک، تو میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں تو کہتے ہیں 313 مرتبہ کون پڑھے گا؟ فکر مت کرو، ہے ہمارے پاس کسٹمر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ 313 مرتبہ کہتے ہیں اور 313 مرتبہ نہیں بلکہ وہ 10 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، ایسے نہیں۔ میں نے اس کو، میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا بیٹا یہ تسبیح میری دیندار جاندار شاندار مالدار یہ تسبیح ہے اور یہ میرا وظیفہ ہے، 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھ اور اللہ تعالیٰ سے اچھا شوہر مانگ، رزق مانگ، رزق یہ بھی رزق ہے۔ ابو جی ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ سوال کیا۔ میں نے کہا بیٹا جب کھانا شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں یا ہر لقمے پر پڑھتے ہیں بسم اللہ؟ ایک پہلی مرتبہ۔ میں نے کہا بس ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھی گی تو کیا کھائے گی تو؟ اس لیے جب کھانا شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، جب تو شروع کرے سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے، 25 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 25 مرتبہ پڑھنا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ، پھر 50 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور تو اللہ سے روزی مانگ، میرے لیے بھی دعا کر، تیرے لیے بھی دعا کر، جا۔ تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، میں نے کہا بیٹے یہ میری تسبیح ہے، دیندار جاندار شاندار مالدار، یہ بھی تو لے لے، اس کو ہدیہ۔ اس نے جو اپنے سر پہ رکھی اور اب ابو جی میں ضرور کروں گی، روتی ہوئی چلی گئی۔ 1 سال کے بعد گیا تو میں بیٹھا کار میں، وہی لڑکی جو ہے تصویر یوں لے کر کھڑی، آدمی اپنی کار پہچان لیتا ہے نا بھائی، آدمی اپنے اسکوٹر پہچان لیتا ہے کہ نہیں؟ آدمی پہچان لے تو وہ میں میری تصویر پہچان لی، ارے یہ تو میری تصویر ہے، برقعے میں تو پہچانی نہیں جاتی کون خاتون ہے۔ ہاں، اور ایک لڑکا اس کے گود میں، اس کے بغل میں۔ میں نے کہا ابو جی یہ دیندار جاندار شاندار مالدار یہ آپ کی تصویر، وظیفہ میں نے کیا، اللہ تعالیٰ سے میری روزی مانگی، اللہ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا اور اللہ نے مجھے لڑکا بھی دیا اور ابو جی بہت خوش ہوں اور اللہ نے بہت مال بھی دیا۔ میں نے کہا دیکھ اللہ نے مال دیا ہے تو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا۔ اور ابو جی خوشخبری اور سناتی ہوں، سناؤ بیٹا۔ یہ کہا میرے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہماری بلڈنگ میں کئی لڑکیاں ہیں، ان کے بھی رشتے ہوتے نہیں تھے، وہ آتی تھی میرے پاس، ارے علیمہ تاری شادی تھی گئی، ہماری کیم شادی میں تھی، تو اتنی بڑی اسمارٹ تھی نہیں، ہمیں تو تارا تھی بتا رہے اسمارٹ تھی، ہو گیا تو اتنی زیادہ اسمارٹ ہے نہیں، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں۔ تو میں کہتی تھی دیندار جاندار شاندار مالدار، پھر تصویر دیتی تھی یہ پڑھو شروع کرو۔ ابو جی تقریباً سب کے نکاح ہو گئے اور اب ہونے بھی والے ہیں، یہ سورہ اخلاص کی برکت۔ یہ تو قصہ ہے، لیکن ایک حدیث سنا دوں۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری، تبوک کے وقت میں تبوک جا نہیں سکے، بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تبوک چلے گئے، مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ پیچھے حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک میں، 600-700 کلومیٹر ہے تبوک مدینہ منورہ سے، آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو اس کا جنازہ ہم یہاں لے آئے تبوک میں، آپ جنازے کی نماز یہاں پڑھ لیں، اور اگر آپ اجازت دیں ہم ان کا جنازہ وہاں پڑھ لیں مدینہ میں۔ آپ نے فرمایا نہیں جنازہ لاؤ یہاں۔ سارے فرشتے، بعض کتابوں میں لکھا ہے 70,000 فرشتے اس کا جنازہ لے کر آئے، معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا حضرت اگر آپ کہیں
یہاں دفن کر دیں، یا آپ کہیں تو بقی میں دفن کریں. آپ نے فرمایا نہیں بقی میں لے جاؤ وہاں دفن کرو. پھر آپ نے پوچھا، یہ کہا کہ جبریل آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، ان کو اتنا اعزاز کیوں ملا، اتنی بڑی عزت کہ صاحب مدینہ میں انتقال ہو رہا ہے، فرشتے ان کا جنازہ یہاں لا رہے ہیں، مجھ سے پڑھوا رہے ہیں، پھر بقی میں دفن ہو رہا ہے، اتنی عزت کس وجہ سے ملی؟ حضرت جبریل نے کہا حضرت اس وجہ سے عزت ملی ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا. یہ بڑی فضیلت ہے سورہ اخلاص، بہت پڑھتا تھا سورہ اخلاص. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے، اب جبریل آئے، احد ابا ذر یا رسول اللہ، یہ ابو ذر ہے. آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے، لیکن تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا آسمان والے مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں. کیوں؟ دو عادتیں ہیں ان میں، ایک ان کے اخلاق اچھے ہیں، دوسرا کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں. میں نے بیانہ شروع کیے ہیں نواب مسجد سے. تو ایک ڈاکٹر نہیں ہے گجرات کی، احمد آباد کی، شکاگو میں، اس کا مجھے فون آیا کہ مولانا 5 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھ لیا ہے. کتنی مرتبہ بھائی؟ 5 لاکھ. میں نے کہا بہت اچھا، اور یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں، اس کا ثواب مجھے ملے. میں نے کہا بہت اچھا. پھر کچھ سالوں کے بعد فون آیا الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ ہو گیا. لیکن مولانا ایک کوئسچن، ایک سوال، 10 لاکھ مرتبہ ہو گیا تو میرے تو بہت بنگلے بہت محل تیار ہو گئے، وہاں بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھاڑا ہم جو سمجھتے ہیں لوگوں، کرایہ رینٹ، ہمارا ذہن میں تو یہی ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے صاحب وہاں بھاڑا تو نہیں آئے گا، تو اتنے بنگلے کیا کریں گے، روزانہ ایک بنگلے میں جا کے رہیں گے. میں نے کہا ڈاکٹر نے صاحب آپ ٹینشن مت لو، جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی مذاق نہیں کرتے. جن بوڑھوں نے میرے ابا کو دیکھا ہے یا میرے ابا کے بیانوں میں بیٹھے ہیں یا میرے ابا کے ساتھ کہیں اجتماعات میں کہیں ملاقاتیں رہی ہیں، تو ابا کے مزاج میں فکر تھا دعوت کے کام کا، دین کا، لیکن ہنسانا مذاق کرنا یہ نہیں. لیکن کبھی کبھی مجھے کہتے تھے بیٹا آپ تو جنت میں بنگلہ بنائے جاؤ روز بڑھوان جو اللہ جنت میں بنگلہ الوا پر قادر سے، یہ اللہ بمبئی میں بنگلہ علی رہے. اپنے کو تو جنت میں بنگلے بناتے رہنے کا. جو اللہ جنت میں بنگلے دے سکتا ہے، محل دے سکتا ہے، وہ اللہ بمبئی میں بھی بنگلے اتار سکتا ہے، مکہ میں بھی اتار سکتا ہے، مدینہ میں بھی اتار سکتا ہے. جہاں تم رہو گے اللہ تمہیں بنگلے دے گا. جب اتنے سارے بنگلے ہو جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ لے 5-6 بنگلہ اور لے اوپر بھی مکل سے اللہ تعالیٰ، فکر مت کرتے تو بنائے جا. تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں بناؤ گے انشاءاللہ. جو اللہ وہاں دے گا وہ اللہ جام نگر میں بھی دے سکتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو میں نے آپ کو ہدیہ دیا ہے. اس کے بعد دعائیں قبول ہوں گی، اس کے بعد رشتے ہوں گی، اس کے بعد پریشانیاں دور ہوں گی، اس کے بعد ساری حاجتیں پوری ہوں گی. یہ میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے. کرو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب اخیر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں مرتے دم تک انشاءاللہ دین پر چلنا ہے، اور مرتے دم تک ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے. کہو انشاءاللہ. اب ہمارا کام ہے دعوت کا کام سدا بہار. اس میں 15 ستمبر سے جماعت نکل رہی ہے. 15 ستمبر سے پیدل کی، ہاں پیدل اللہ کے راستے میں پیدل چلنا اس کی فضیلت بہت تھی. میں نے برت قدمہ کہ جس کے قدم جو ہے اللہ کے راستے میں چلتے چلتے غبار آلود ہو جائیں، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا سے اگر عذاب کو اٹھانا ہے پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت کرو. اسی لیے پہلے زمانے میں، اب تو دور ختم ہو گیا، ہمارے ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ حاجیوں کے پیدل قافلوں سے پھیلا ہے. ایک آدمی کے چلنے سے نہیں، حاجی کے قافلے چلتے تھے پیدل. 6 مہینہ جانے کے 6 مہینہ آنے کے وہ پیدل جاتے تھے. عورتیں ہوتی تھی، مرد ہوتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، قبولیت ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے مسلمان ہوتے تھے. تو ہمارے جو جماعتوں کی نقل و حرکت ہے پیدل، یہ اگر مشورے سے طے ہوئی ہے نا،
مشورے سے طے ہوئی ہے نا. ہاں مشورے سے طے ہوئی اس میں خیر ہے. بغیر مشورے کا آدمی جماعت نہ نکالے. مشورہ کرے اپنے بڑوں سے جو بھی ذمہ دار ہیں اور وہ اجازت دے کہ ذرا پیدل نکالو. تو پیدل جماعت اسے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. نکلو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ 3 چلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلد کھڑے ہو کر نام لکھاؤ, پھر ہم دعا کرا لیں انشاءاللہ پانی سے.